السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، پچھلے 4 ہفتوں سے توحید الوہیت کے تعلق سے بیان چل رہا ہے۔ توحید الوہیت کی تعریف یہ بیان کی گئی تھی، افراد اللہ بالعبادہ، تنہا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اللہ رب العالمین نے جتنے بھی انبیاء بھیجے، جتنے بھی رسول بھیجے، تمام نبیوں نے اپنی اپنی قوموں سے یہی بات کہی تھی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اے میری قوم کے لوگوں، تنہا اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ ہر نبی نے اپنی اپنی قوم سے یہی بات کہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو اللہ رب العالمین ہم سے اور آپ سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہم اور آپ تنہا اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اللہ کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ جو شخص اپنے رب سے ملاقات کو امید رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ عمل صالح کرے، نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے، چاہے کوئی نبی ہو، رسول ہو، ولی ہو، پیغمبر ہو، سورج ہو، چاند ہو، کسی کو بھی اللہ رب العالمین کی عبادت میں شریک نہ بناؤ۔ اللہ رب العالمین صاف لفظوں میں اس سے منع فرماتا ہے۔ تو ہر حال میں ہمیں تنہا اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ آج ایک اور مثال عبادت کی بیان کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے النحر، قربانی کرنا، ذبیحہ۔ یہ ذبیحہ عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا، فصل لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وانحر، اور قربانی کیجیے۔ وانحر کو اللہ رب العالمین نے عطف کیا فصلی پر۔ تو جس طریقے سے نماز پڑھنا عبادت ہے، اسی طریقے سے یہ قربانی بھی عبادت ہے۔ جس طریقے سے نماز اللہ رب العالمین کے لیے پڑھی جاتی ہے، اسی طریقے سے قربانی بھی تنہا اللہ رب العالمین کے لیے کی جائے گی۔ جس طریقے سے نماز اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں پڑھی جا سکتی، اسی طریقے سے قربانی بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں دی جا سکتی، کیونکہ یہ عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین نے دوسری آیت میں بیان فرمایا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے، قل ان صلاتی، بے شک میری نمازیں، ونسکی، میرا ذبیحہ، میرا قربانی کرنا، ومحیای، میرا زندہ رہنا، ومماتی، اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، تنہا اللہ رب العالمین کے لیے، لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، وبذلک امرت، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ حکم دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ نبی کہہ رہے ہیں اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں پہلا مسلمان ہوں۔
ابراہیم خلیل اللہ نے یہ بات بیان فرمائی تھی، اللہ رب العالمین نے اس کو قرآن مجید میں درج کیا۔ تو اس آیت میں بھی اللہ رب العالمین واضح لفظوں میں کہہ رہا ہے قل ان صلاتی و نسکی، اے نبی آپ کہہ دیجئے میری نماز ہے اور میرا قربانی کرنا کس کے لیے ہو؟ اللہ رب العالمین کے لیے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جس طریقے سے نماز عبادت ہے اسی طریقے سے یہ قربانی بھی عبادت ہے، جو اللہ رب العالمین کے لیے دی جائے گی، اللہ کے نام پر کی جائے گی، اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کی جائے گی۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اگر قربانی کریں گے، ذبیحہ پیش کریں گے، تو اللہ کی عبادت میں شرک ہو جائے گا۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے قربانی کو عبادت بتایا۔ نحر کیا ہے؟ فصل لربک وانحر، نحر کیا ہے؟ نحر قربانی کے جو جانور ہوتے ہیں، اونٹ ہوتا ہے، اونٹ کو نحر کیا جاتا ہے، اس کی گردن کے نیچے یہاں پر کٹ لگایا جاتا ہے جس سے اس کا خون بہنے لگتا ہے، اور جب اس کا خون زیادہ مقدار میں نکل جاتا ہے وہ گر جاتا ہے۔ حج میں ہم نے دیکھا ہے کیسے اونٹوں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ بقیہ دیگر جانور ہیں جن کو باندھا جاتا ہے ہمارے ملکوں میں۔ تو قربانی کیا ہے؟ قربانی یہ کہ مخصوص طریقے سے جانور ذبح کرنا۔ مخصوص طریقہ کس نے دیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے۔ مخصوص طریقہ کس نے بیان کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اسی مخصوص طریقے سے جانور ذبح کیے جائیں گے تو ہمارا جانور ذبح ہوگا، وہ ہمارا جانور عبادت شمار ہوگا جس کی ہم نے قربانی دی ہے۔ کافروں کی طرح جھٹکے کی صورت میں جانور نہیں ذبح کریں گے، کھڑا ہے پیچھے سے مار دو گردن، اس طریقے سے قربانی نہیں کی جائے گی۔ بجلی کا شارٹ دے کر قربانی نہیں کی جائے گی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اور اس کے رسول نے اس طریقے سے قربانی کرنے کا ہمیں اور آپ کو حکم نہیں دیا گیا ہے۔ تو مخصوص طریقے سے جانور ذبح کرنے کو قربانی کرنا کہتے ہیں، اس کا خون بہانا۔ مخصوص طریقہ کیا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے؟ وہ یہ کہ جانور ذبح کرنے سے پہلے اپنی چھری تیز کر لیں۔ اپنی چھری جانور کے سامنے نہ تیز کریں، کیونکہ اس کو محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ مجھے مارے گا۔ اس کو بھی اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنی ہمیں اور آپ کو تکلیف ہوتی ہے جب آپ کے گلے پر چھرا رکھ دیا جائے۔ وہ جانور بھی ویسے ہی محسوس کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اپنی چھری پیچھے رکھو، اس کے سامنے نہیں کرنا ہے۔ اس کو صحیح طریقے سے، صحیح اندازے سے لٹا کر اس کا چہرہ قبلہ رخ تھوڑا سا کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھری چلانا ہے، تاکہ اس کی شہ رگ کٹ جائے اور اس کی ہڈی کا جو جوڑ ہے وہاں سے وہ ذبح ہو جائے، تاکہ وہاں سے جو نس دماغ کو جاتی ہے وہ فوری طور پر کٹ جائے، اور فوری طور پر وہ نس کٹ گئی تو اس کو تکلیف نہیں محسوس ہوگی، کم سے کم تکلیف محسوس ہوگی، اور اس کا خون زیادہ مقدار میں نکلے گا، جس سے اس کا جو گوشت پوشت ہے وہ زہر آلود نہیں ہوگا، بلکہ سارا خون باہر آ جائے گا، جس میں بیکٹیریا ہوتے ہیں، اور بیکٹیریا ہم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ کیونکہ جب وہ شہ رگ کٹ گئی جو دماغ کو جاتی ہے، تو اب وہ زور لگا رہا ہے کہ میرا خون دماغ کو کیوں نہیں پہنچ رہا ہے، تو اپنے پورے جسم سے وہ جب زور لگاتا ہے پورا جسم کا خون باہر آ جاتا ہے۔ ایک جھٹکے میں جب ذبح کریں گے تو وہ اس طریقے سے نہیں ہوگا۔ بجلی کا شارٹ دیں گے تو اس طریقے سے ذبح نہیں ہوگا، اس کا خون اس کی باڈی میں جم جائے گا، جب وہ گوشت آپ کھائیں گے تو وہ زہر آلود ہوگا، آپ کو نقصان پہنچے گا۔ تو مخصوص طریقے سے ذبح کرنے کو قربانی کرنا کہتے ہیں۔ وہ مخصوص طریقہ اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کو بتایا، رسول اللہ نے ذبح کر کے دکھایا، اور رسول اللہ نے تعلیم دے کر کے امت کو دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو قیامت تک اسی انداز سے ذبح ہم کریں گے جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو یہ جو ذبیحہ ہے کب عبادت بنتا ہے اور کب عبادت نہیں بنتا، اس کی مختلف شکلیں ہیں۔
جب ہم جانور ذبح کرتے ہیں اس کی مختلف شکلیں بنتی ہیں۔ پہلی شکل یہ ہے کہ ہمارا کوئی قریبی سفر سے آ رہا ہو، بہت سالوں کے بعد، بہت عرصے بعد آ رہا ہو، تو گھر میں جانے سے پہلے جانور باہر لائے، اس کے سامنے جانور ذبح کریں، جانور ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت پوشت غریبوں میں تقسیم کروا دیں۔ اس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ کسی ملک کا صدر، پرائم منسٹر جب ایئرپورٹ پر پہنچتا ہے تو حکم ہوتا ہے کالے بکرے 100 ذبح کیے جائیں۔ جب کالے بکرے 100 ذبح کیے جاتے ہیں اس کے اکرام میں، تو ایسی صورت میں وہ کالے بکرے پھر تقسیم کر دیے جاتے ہیں۔ محض کس وجہ سے؟ محض اس وجہ سے کہ پرائم منسٹر صدر صاحب صحیح سلامت واپس آ گئے، یا ان کو مشکلات درپیش نہ ہوں۔ مشکلات سے دوری بنائے رکھنے کے لیے یہ جانور ذبح کیے جاتے ہیں، گویا کہ تقرب حاصل کیا جا رہا ہے غیر اللہ کا، اس کے لیے ذبح کیا گیا۔ تو اب صدر صاحب کے تعظیم میں اس کے لیے تذلل اختیار کرتے ہوئے جو جانور ذبح کیا گیا ہے، اس انداز سے جانور ذبح کرنا کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ یہ تنہا اللہ رب العالمین کا حق ہے۔ اس انداز سے تنہا اللہ رب العالمین کے لیے ذبح کیا جائے گا۔ کیوں ذبح کیا جائے گا؟ اس لیے کہ جب ہم جانور ذبح کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرتے ہیں۔ ہمارا مقصود کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین سے ہم قریب تر ہو جائیں، اللہ رب العالمین کی قربت حاصل ہو جائے۔ اپنے ذبیحے کے ذریعے سے ہم اللہ کا قرب تلاش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں جانور کے اوپر اگے ہوئے جتنے بھی بال ہیں ان کے بالوں کے برابر اللہ ہمیں ثواب سے نوازتا ہے۔ اب یہ جانور پرائم منسٹر کے تعظیم میں ذبح کیا جائے گا، یہ قطعاً جائز نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہے۔ یہ تنہا اللہ رب العالمین کے لیے مشروع ہے۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے کہا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی آپ کہہ دیجئے بے شک میری نمازیں اور میرا ذبیحہ، میرا قربانی کرنا اللہ رب العالمین کے ہے، لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو یہ ایک طریقہ ہو گیا۔ دوسرا طریقہ، جب ہم جانور ذبح کرتے ہیں، کوئی مہمان آ گیا، گھر میں مہمان آ جاتے ہیں، اس کے لیے ہم جانور ذبح کرتے ہیں۔ بہت سارے مہمان آ گئے، عربوں میں آج بھی یہ طریقہ رائج ہے۔ کوئی مہمان آ گیا، اس کے لیے جانور پورا ذبح کر دیتے ہیں، پورا جانور پکاتے ہیں، مندی کی صورت میں ہو چاہے کسی اور صورت میں ہو۔ تو یہ زمانے قدیم سے چلا آ رہا ہے۔ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے جانور ذبح کرنا تاکہ اس کا گوشت مہمانوں کو کھلا سکیں مختلف انداز سے پکا کر کے، یا دعوت ولیمہ، کسی کی شادی ہو گئی تو دعوت ولیمہ جب کر رہا ہو تو ایسی صورت میں جانور ذبح کیا جاتا ہے، مہمانوں کو کھلایا جاتا ہے۔ یہ دعوت ولیمہ ہے۔ دعوت ولیمہ بسا اوقات مستحب ہو جاتی ہے، بسا اوقات واجب ہوتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمانوں کی عزت کریں، مہمانوں کی مہمان نوازی کریں، چاہے جانور کا گوشت کھلا کر کے، ذبح کر کے تازہ تازہ گوشت کھلائیں۔ جس طریقے سے ابراہیم خلیل اللہ نے جب ان کے پاس 2 فرشتے انسانی صورت میں آئے تھے، خوبصورت انسانی صورت میں آئے تھے، تو فوری طور پر اپنے گھر میں گئے اور ان کے لیے جانور ذبح کیا، ایک بچڑا ذبح کیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، گھر میں گئے اور ایک تازہ بھنا ہوا بچڑے کا گوشت لائے۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے۔ تو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ان کی مہمانی ذکر کی ہے۔ نبیوں کے یہ واقعات اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کیوں درج کرتا ہے، کیوں بیان کرتا ہے؟ تاکہ ہم پڑھیں اور اسی انداز سے ہمارا بھی عمل ہو جائے۔ اگر ہمارے پاس یہ چیزیں متوفر ہیں تو ہمیں بھی اسی انداز سے مہمان نوازی کرنی چاہیے جو انبیاء کا طریقہ کار رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کی روایت آتی ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ ان کے کپڑے پر زعفران کا جو رنگ ہوتا ہے وہ موجود ہے۔ اس زمانے میں زعفران اس شخص کو لگایا جاتا تھا جس نے شادی کی ہوتی تھی، چاہے اس کے کپڑے پر یا اس کے جسم پر۔ جس طریقے سے ہمارے ملکوں میں شادی کے لیے نوجوان کو جب تیار کیا جاتا ہے اس کو ابٹن لگایا جاتا ہے، لڑکیوں کو بھی لگاتے ہیں، تو زمانے قدیم سے یہ چلا آ رہا ہے۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زعفرانی رنگ دیکھا تو آپ نے بیان فرمایا ٹھہر جاؤ مہیم، ٹھہر جاؤ۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شادی کر لی ہے، اس وجہ سے یہ زعفران کا رنگ میرے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ما اصدقتہا، آپ نے مہر کتنی دی ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ گھٹلی جو ہوتی ہے، کھجور کی جو گھٹلی ہوتی ہے اس کے برابر میں نے سونا دیا، یہ ان کا مہر ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اولم ولو بشاتن، ایک بکری ہی صحیح اس کو ذبح کر کے ولیمہ کرو۔ جب تمہارے پاس اتنا مال موجود ہے کہ ایک کھجور کی گھٹلی کے برابر سونا مہر میں دے سکتے ہو تو ایک بکری کو ذبح کر کے ولیمہ کھلاؤ پھر۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھانپ لیا کہ ان کو استطاعت ہے بکری ذبح کرنے کی، لہذا اس کا ولیمہ انہیں کھلانا چاہیے، تو آپ نے حکم دیا ولیمہ کھلاؤ پھر۔ تو بسا اوقات ولیمہ واجب ہوتا ہے جو مستطیع ہو، جتنا آدمی کو طاقت ہو اتنا کھلائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ستو کھلا کر کے اپنا ولیمہ کیا، آپ کو اتنا نہیں تھا، سفر کی حالت میں تھے تو آپ نے ولیمہ کھلایا۔ تو قربانی جو ہوتی ہے، قربانی کا دو طریقہ میں نے بتایا، تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے کھانے کے لیے جانور ذبح کریں۔ ہمارے پاس ریوڑ موجود ہیں، تازہ گوشت کھانے کا جی چاہتا ہے، تو ایسی صورت میں ہم ایک جانور ذبح کریں اور تازہ گوشت پکا کر کے کھائیں، یا ہم جانور ذبح کر کے اس کا گوشت بیچ کر تجارت کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی مباح ہے، ایسا کرنا درست ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس سلسلے میں بیان فرمایا اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا انا خلقنا لهم کہ ہم نے ان کے لیے پیدا کیا مما عملت ایدینا انعاما، جو ان کے لیے اللہ رب العالمین نے چوپائے بنائے ہیں اور وہ اس کے مالک ہیں، وذللناها لهم، ہم نے ان جانوروں کو ان کے لیے مسخر کیا، فمنها رکوبهم، تو وہ اس پر سوار ہوتے ہیں، ومنها یاکلون، اور اس سے وہ کھاتے ہیں۔ تو جانوروں کو اللہ رب العالمین نے ان کا گوشت کھانے کے لیے بھی پیدا کیا، سواری کے لیے بھی پیدا کیا۔ جو جانور سواری کے لیے سواری کیے جائیں گے، جو کھانے کے لیے کھانے، ان کا گوشت کھایا جائے گا۔ تو یہ مباح کی قسم میں ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ کہ جب جانور ذبح کیا جائے تو اس پر اللہ کا نام لیا جائے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا جائے۔ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر جو جانور ذبح کیا گیا اس کو کھانے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَمَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہو گیا کہ اللہ تأکلوا، تم نہ کھاؤ، مما ذکر اسم اللہ علیہ، جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ وہ جانور جس کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کیا گیا تم اس کا گوشت کھا سکتے ہو، اللہ رب العالمین نے اس کی اجازت دی ہے۔ لیکن جس جانور کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، کسی ولی کا نام لے لیا گیا ہو، کسی بزرگ کا نام لے لیا گیا ہو، کسی نبی کا نام لے لیا گیا ہو، کسی شیطان یا جن کا نام لے لیا گیا ہو، یا نام ہی نہ لیا گیا، ایسے جانور کا گوشت نہیں کھانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اس سے منع فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، تم اس جانور کا گوشت نہ کھاؤ جس جانور کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیا ہے۔ اللہ نے صاف لفظوں میں کہا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس جانور کا گوشت نہ کھاؤ، وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، یہ گناہ ہے۔ تو ہمیں اس جانور کا گوشت نہیں کھانا چاہیے جس کے بارے میں پتہ نہ ہو کہ یہ جانور کا گوشت کس ملک سے آیا ہے، اور جس ملک سے یہ آیا ہے کیا وہاں سے جو گوشت آیا ہے ذبح
وہاں پر جانور کیا گیا ہوگا تو جانور ذبح کرنے والا وہ مسلمان تھا یا نہیں تھا، اس بات کی ہمیں تاکید کر لینی چاہیے۔ یہاں پر امپورٹڈ گوشت آتے ہیں کرسچین ممالک سے، تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا ذبح کرنے والا کرسچین ہے، کافر ہے، کوئی ہندو ہے یا مسلمان ہے، تو ہمیں تاکید کر لینی چاہیے۔ چوتھا جانور جو ذبح کیا جاتا ہے وہ اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، جیسے ہم ذبح کرتے ہیں عید الاضحیٰ کے موقع پر، اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا، اللہ رب العالمین نے ان کے بدلے میں میڑھا اتارا اور اس کی انہوں نے قربانی دی، اور یہ طریقہ کار آج تک چلا آ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باقی رکھا۔ جب عید الاضحیٰ آتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانور ذبح کرتے تھے۔ جب آپ نے حج کیا، حج کے موقع پر آپ نے 100 اونٹ قربان کیے، 63 اونٹ آپ نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، بقیہ کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھما دیا کہ آپ ذبح کر دیں، کیونکہ آپ تھک گئے تھے۔ 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیا۔ تو میرے بھائیو، قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کی ہے، اور قربانی کرنے کا حکم بھی ہے۔ جو شخص استطاعت رکھتا ہے اس کو قربانی کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ نے قربانی کی استطاعت دی ہو وہ آ کر کے مصلی میں ہمارے ساتھ نماز پڑھے، اور جس کو اللہ نے قربانی کی استطاعت دی ہو وہ نہیں جانور ذبح کرتا ہے وہ ہمارے مصلی کے قریب بھی نہ آئے، یعنی عید کی نماز پڑھنے کے لیے ہمارے ساتھ نہ آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں تک تاکید ہے۔ تو عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم جو جانور ذبح کرتے ہیں اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے۔ حج کے ایام میں جو جانور وہاں مینا میں ذبح کیے جاتے ہیں وہ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے۔ ہمارے گھر میں بچے یا بچیاں پیدا ہوتی ہیں تو ان کا عقیقہ کرنے کے لیے ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ایک جانور ذبح کرتے ہیں۔ بیٹوں کی طرف سے 2 جانور، بیٹیوں کی طرف سے 1 جانور۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ایسے ہی ہے۔ تو ہم عقیقے کے موقع پر جانور ذبح کرتے ہیں، یہ بھی اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے۔ اب اللہ کے علاوہ کسی اور کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ہم جانور نہیں ذبح کر سکتے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ہم جانور ذبح کریں گے تو اللہ کی عبادت میں شرک ہو جائے گا، اور ایسا کرنے والا شرک اکبر کا مرتکب ہوگا۔ اور ایسا جانور جو غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کیا گیا ہو اس کا گوشت کھانا بھی جائز نہیں ہوگا، اس کا گوشت حرام ہوگا، اسی طریقے سے حرام ہوگا جس طریقے سے سور کا گوشت حرام ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ غلیظ ہے یہ جانور کا گوشت جس پر جو غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ انما حرم علیکم المیتۃ، اللہ نے تم پر مردار حرام کیا ہے، والدم بہتا ہوا خون حرام کیا ہے۔ جانور کا بہتا ہوا خون لے کر کے ہم اس کو نہیں کھا سکتے نہ پی سکتے ہیں۔ ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اور غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جو جانور ذبح کیا گیا وہ بھی حرام ہے۔ غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جو جانور ذبح کیا گیا وہ حرام ہے، لیکن خنزیر کے گوشت سے بھی زیادہ غلیظ ہے۔ خنزیر کے گوشت کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وہ حرام ہے، اور غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جو جانور ذبح کیا گیا اس کو بھی اللہ نے کہا یہ حرام ہے، لیکن خنزیر کے گوشت سے بھی زیادہ غلیظ اس وجہ سے ہے کہ اس کے اندر شرک شامل ہو گیا۔ خنزیر کے گوشت کے ساتھ شرک شامل نہیں ہے، لیکن یہ جانور جو غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کیا گیا اس کے ساتھ شرک شامل ہے، اس وجہ سے خنزیر کے گوشت سے بھی زیادہ غلیظ ہے۔ بے شمار مرغے آج کہاں ذبح ہو رہے ہیں؟ قبروں کے پاس لے جا کر ذبح کیے جاتے ہیں۔ بے شمار جانور ہمارے بکرے اور بکریاں کہاں لے جا کر ذبح کی جا رہی ہیں؟ مزاروں پر لے جا کر کے۔ اب ان لوگوں سے پوچھا جائے تم یہاں لا کر کیوں ذبح کرتے ہو؟ اگر اللہ رب العالمین کے نام ہی پر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرنا تھا تو اپنے گھر میں کر لیتے، گھر میں جگہ نہیں تھی اپنی گلی میں کر لیتے، اپنے محلے کے کہیں پر کوئی میدان ہوتا وہاں جا کر لیتے،
کسی کھیت اور کھلیان میں جا کر کے کر لیتے، وہاں جگہ تو تھی نا، یہاں جانور کو کھینچ کر باندھ کر کیوں لائے ہو ذبح کرنے کے لیے؟ تو دل میں جو بات ہوتی ہے وہ نکلتی ہے جب پوچھا جائے، تو ان کا جواب آتا ہے کہ ہم اس لیے جانور ذبح کر کے لاتے ہیں اور یہاں قبروں کے پاس ذبح کرتے ہیں تاکہ بابا خوش ہو جائیں، بابا راضی ہو جائیں۔ جب بابا خوش ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے، اب ان کو جو دکھڑا سنائیں گے وہ اللہ سے لے کر ہمیں دے دیں گے۔ گویا کہ بابے کو جانور ذبح کر کے رشوت دی جا رہی ہے، بابا ہم نے آپ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جانور ذبح کیا ہے، آپ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے یہ مرغا لائے ہیں جو ابھی بولتا نہیں تھا، بالکل سفید ہے، اس میں کالا دھبا کہیں پر نہیں ہے، بالکل کالا ہے، وہاں پر کوئی دھبا موجود نہیں ہے، ابھی بولنا شروع کیا، جیسے ڈیمانڈ تھی ویسے ہی لایا ہوں۔ اچھا صاحب، یہ بکرا لائے ہو، ذبح کر دیا بابا کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اب بابا خوش ہو گئے، بابا خوش ہو گئے۔ یہ خبر کون دیتا؟ وہاں کا مجاور دیتا ہے، وہاں کے مجاور کو خبر ہے کہ بابا جو قبر میں سڑ گیا ہے، اس کی قبر کھودی جائے ہڈی بھی نہیں ملے گی، وہ خبر دے رہا ہے کہ بابا خوش ہو گئے، اب تمہاری جو مراد ہے وہ مراد پوری کریں گے بابا، کیونکہ وہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ذہن سازی کی گئی ہے ان مجاوروں کے ذریعے سے، اور ہم سے مرغا مخصوص طریقے کا منگوایا جاتا ہے، مخصوص طریقے کا بکرا منگوایا جاتا ہے تاکہ ہم وہاں لے جا کر کے ذبح کریں۔ میرے بھائیوں، اگر یہ جانور اللہ کے نام پر قربان کرنا تھا تو اپنے گھر میں کر سکتے تھے، اپنے گھر کے آنگن میں کر سکتے تھے، اپنے محلے کے کسی جگہ پر کسی میدان میں کر سکتے تھے، کھیت کھلیان میں کر سکتے تھے، یہاں پر گھسیٹ کر کے اس کو اٹھا کر کے کیوں لائے ہو؟ اس لیے کہ بابا کا تقرب حاصل کرنا تھا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے علاوہ کسی اور کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جو جانور ذبح کیا جائے گا وہ اللہ کی عبادت میں شرک ہے، وہ خنزیر کے گوشت سے بھی زیادہ غلیظ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے علاوہ اور کا تقرب حاصل کرنے کے لیے وہ جانور ذبح کیا گیا۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے کہا وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ کسی اور کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جو جانور ذبح کیا گیا وہ بھی حرام ہے۔ تو میرے بھائیوں، جانور صرف اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے، آپ نے بیان فرمایا، علی رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو شخص غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے اللہ رب العالمین کی اس پر لعنت پڑتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعنت دے رہے ہیں اس شخص پر جو غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جانور ذبح کیا جاتا ہے۔ تو آج صرف جانور ہی قبروں کے لیے نہیں ذبح کیے جاتے، کھانے کی چیزیں بھی، دیگیں بھی وہاں لے جا کر پہنچائی جاتی ہیں، وہاں چڑھائی جاتی ہیں، مٹھائیاں بھی چڑھائی جاتی ہیں، چادر بھی چڑھایا جاتا ہے، پیسے بھی چڑھائے جاتے ہیں، سونے بھی لے جا کر چڑھاتے ہیں۔ فلموں میں کام کرنے والے لوگ بھی پہنچتے ہیں اپنے سونے چاندی لے کر کے، اپنی چادر لے کر کے، ہماری فلم سپر ہٹ ہو جائے۔ بابا سپر ہٹ کروائے گا ان کی فلمیں جس کے اندر گند موجود ہے، اسلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان فلموں کو ہٹ کروائے گا یہ بابا۔ اور آشواسن کون دیتا ہے، ان کو تسلی کون دیتا ہے؟ وہاں جو مجاور بیٹھا ہوا ہے۔ جتنا زیادہ مقدار میں چڑھاوا آئے گا اتنی ہی زیادہ ان کو پروٹوکول ملے گا اور اتنی ہی زیادہ ان کو تسلی دی جائے گی آپ کی فلم سپر ہٹ۔ میرے بھائی، ہماری عقلیں کہاں چلی گئی ہیں؟ اگر اجمیری بابا زندہ ہوتے کیا آج کی فلموں سے وہ راضی ہوتے؟ ایک بار ہمیں سوچنا تو چاہیے۔ یہ کھلے کپڑے پہنا کر کے لڑکیوں کو ننگا ناچ نچوایا جاتا ہے، کیا اگر وہ نظام الدین اولیاء زندہ ہوتے تو وہ اس سے راضی ہوتے؟ اب یہی لوگ جاتے ہیں سونا لے کر کے، بھر بھر کر کے پیسے لے جاتے ہیں، کروڑوں کی صورت میں پیسے لے کر کے جاتے ہیں، دیگیں لے کر کے جاتے ہیں اور وہاں چڑھاتے ہیں۔ ہماری عقلیں کہاں مر گئی ہیں؟ مسلمانوں کو علم نہیں ہے کہ ہم کون سی حرکت کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ یہ قربانیاں جو جانوروں کی دی جاتی ہیں کس کے نام پر دی جانی چاہیے، کس کے نام پر نہیں دی جانی چاہیے؟ کب یہ قربانیاں حرام بنتی ہیں، کب واجب بنتی ہیں، کب سنت بنتی ہیں، کب مستحب بنتی ہیں، معلوم نہیں ہے۔ اور یہ فائدہ اٹھاتے ہیں، مجاور لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت بھیجی ہے جو غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں۔
کیا وہ شخص ملعون نہیں ہوگا جو اپنے جانوروں کو، چاہے وہ مرغا ہو، بکرا ہو، گائے ہو، اونٹ ہو، وہاں لے جا کر کے ذبح کر رہا ہے؟ کیا رسول اللہ کی لعنت اس شخص پر نہیں پڑے گی، اس مسلمان پر نہیں پڑے گی جو وہاں لے جا کر کے جانور ذبح کر رہا ہے؟ مسلمانوں کو پتہ نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام پر لعنت بھیجی۔ امام نووی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں لا يجوز ان يقول الذابح باسم محمد ولا بسم اللہ و اسم محمد بل من حق اللہ تعالی ان يجعل الذبح باسمه والیمین باسمه والسجود له ولا يشاركه في ذلك مخلوق۔ امام نووی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ ذبح کرنے والے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ذبح کرتے وقت یہ کہے باسم محمد، محمد کے نام پر میں ذبح کرتا ہوں، یہ کہنا جائز نہیں ہے۔ ولا بسم اللہ و اسم محمد، یہ بھی کہنا جائز نہیں کہ اللہ کے نام سے اور محمد کے نام سے ذبح کرتا ہوں، یہ کہنا بھی جائز نہیں ہے، بلکہ تنہا اللہ رب العالمین کا یہ حق ہے، اور وہ اس طریقے سے ذبح کیا جائے گا اور کہا جائے گا بسم اللہ اللہ اکبر، بس صرف اس انداز سے جانور ذبح ہوگا۔ ہم جانور ذبح کرتے ہیں بقرعید کے موقع پر، اس کا ثواب ہمیں پہنچتا ہے، جو ذبح کرتا ہے اس کے گھر والوں کو پہنچتا ہے۔ تو میرے بھائیو، جانور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے، اسی طریقے سے جائز نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم اٹھائی جائے، اس کا سجدہ کیا جائے، ان عبادتوں میں اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ بنایا جائے۔ یہ بات امام نووی رحمہ اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ مسائل ہیں، ہمیں ان مسائل کو، عقیدے کے مسائل کو سمجھنا چاہیے، ان کی باریکیوں کو سمجھنا چاہیے۔ مسلمان آج ان باریکیوں سے غافل ہیں، نہیں سمجھتے ہیں، اس وجہ سے وہ جگہ جگہ ٹھوکر کھا رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت میں شرک کر رہے ہیں اور اللہ رب العالمین کو ناراض کر رہے ہیں، جبکہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، بڑا نیک کام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ نیک کام نہیں ہے بلکہ شرک اکبر ہے۔ اس کے کرنے کی وجہ سے آدمی دین اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے، پھر آدمی مسلمان ہی نہیں رہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شرک اکبر قرار دیا ہے، اور ایسا عمل انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ جب تک بندہ توبہ نہ کرے وہ مسلمان نہیں رہتا، اپنے کلمے کی جب تک تجدید نہ کر لے وہ مسلمان نہیں رہتا۔ یہ اتنا گمبھیر مسئلہ ہے، اس کے باوجود مسلمان نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہم ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔